باب چہارم ایمان مفصل، اور اس عنوان کے تحت جو ذیلی عنوانات ہیں وہ ہیں: خدا پر ایمان، لا الہ الا اللہ کی حقیقت، خدا کے فرشتوں پر ایمان، خدا کے رسولوں پر ایمان، عقیدہ آخرت کی ضرورت، کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ کے معنی، انسان کی زندگی پر عقیدہ توحید کا اثر، خدا کی کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، عقیدہ آخرت کی صداقت۔ آگے بڑھنے سے پہلے تم کو ایک مرتبہ پھر ان معلومات کا جائزہ لے لینا چاہیے جو تمہیں پچھلے ابواب میں حاصل ہوئی ہیں۔ نمبر 1، اگرچہ اسلام کے معنی خدا کی اطاعت اور فرما برداری کے ہیں، لیکن چونکہ خدا کی ذات و صفات اور اس کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا طریقہ اور آخرت کی جزا و سزا کا صحیح حال صرف خدا کے پیغمبر ہی کے ذریعے سے معلوم ہو سکتا ہے، اس لیے مذہب اسلام کی صحیح تعریف یہ ہوئی کہ پیغمبر کی تعلیم پر ایمان لانا اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر خدا کی بندگی کرنا اسلام ہے۔ جو شخص پیغمبر کے واسطے کو چھوڑ کر براہ راست خدا کی اطاعت و فرمانبرداری کا دعویٰ کرے وہ مسلم نہیں ہے۔ 2، قدیم زمانے میں الگ الگ قوموں کے لیے الگ الگ پیغمبر آتے تھے اور ایک ہی قوم میں یکے بعد دیگرے کئی پیغمبر آیا کرتے تھے۔ اس وقت ہر قوم کے لیے اسلام اس مذہب کا نام تھا جو خاص اسی قوم کے پیغمبر یا پیغمبروں نے سکھایا۔ اگرچہ اسلام کی حقیقت ہر ملک اور ہر زمانے میں ایک ہی تھی، مگر شریعتیں یعنی قوانین اور عبادات کے طریقے کچھ مختلف تھے۔ اس لیے ایک قوم پر دوسری قوم کے پیغمبروں کی پیروی ضروری نہ تھی، اگرچہ ایمان لانا سب پر ضروری تھا۔ 3، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تو آپ کے ذریعے سے اسلام کی تعلیم کو مکمل کر دیا گیا اور تمام دنیا کے لیے ایک ہی شریعت بھیجی گئی۔ آپ کی نبوت کسی خاص ملک یا قوم کے لیے نہیں بلکہ تمام اولاد آدم کے لیے ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ اسلام کی جو شریعتیں پچھلے پیغمبروں نے پیش کی تھیں وہ سب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر منسوخ کر دی گئیں، اور اب قیامت تک کوئی نبی نہ آنے والا ہے اور نہ کوئی دوسری شریعت خدا کی طرف سے اترنے والی ہے۔ لہٰذا اب اسلام صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کا نام ہے۔ آپ کی نبوت کو تسلیم کرنا اور آپ کے اعتماد پر ان سب باتوں کو ماننا جن پر ایمان لانے کی آپ نے تعلیم دی ہے، اور آپ کے تمام احکام کو خدا کے احکام سمجھ کر ان کی اطاعت کرنا اسلام ہے۔ اب کوئی اور ایسا شخص خدا کی طرف سے آنے والا نہیں ہے جس کو ماننا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہو اور جسے نہ ماننے سے آدمی کافر ہو جاتا ہو۔ آؤ اب ہم تمہیں کو بتائیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن کن باتوں پر ایمان لانے کی تعلیم دی ہے، وہ کیسی سچی باتیں ہیں اور ان کو ماننے سے انسان کا درجہ کس قدر بلند ہو جاتا ہے۔ خدا پر ایمان۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی اور سب سے زیادہ اہم تعلیم یہ ہے: لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ یہ کلمہ اسلام کی بنیاد ہے۔ جو چیز مسلم کو ایک کافر، ایک مشرک اور ایک دہریے سے الگ کرتی ہے وہ یہی ہے۔ اسی کلمے کے اقرار و انکار سے انسان اور انسان کے درمیان عظیم الشان فرق ہو جاتا ہے۔ اس کو ماننے والے ایک گروہ بن جاتے ہیں اور نہ ماننے والے دوسرا گروہ۔ اس کے ماننے والوں کے لیے دنیا سے لے کر آخرت تک ترقی، کامیابی اور سرفرازی ہے، اور نہ ماننے والوں کے لیے نامرادی، ذلت اور پستی۔ اتنا بڑا فرق جو انسان اور انسان کے درمیان واقع ہو جاتا ہے، یہ محض لام، الف اور ہے سے بنے ہوئے ایک چھوٹے سے جملے کو زبان سے ادا کر دینے کا نتیجہ نہیں ہے۔ زبان سے اگر تم 10 لاکھ مرتبہ کونین کونین پکارتے رہو اور کھاؤ نہیں تو تمہارا بخار نہ اترے گا۔ اسی طرح اگر زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا مگر یہ نہ سمجھے کہ اس کے معنی کیا ہیں اور یہ الفاظ کہہ کر تم نے کتنی بڑی چیز کا اقرار کیا ہے اور اس اقرار سے تم پر کتنی بڑی ذمہ داری عائد ہو گئی ہے، تو ایسا بے سمجھی کا تلفظ کچھ بھی مفید نہیں۔ دراصل فرق تو اسی وقت واقع ہوگا جب کہ لا الہ الا اللہ کے معنی تمہارے دل میں اتر جائیں، اس کے معنی پر تم کو کامل یقین ہو جائے، اس کے خلاف جتنے اعتقادات ہیں ان سے آپ کا دل بالکل پاک ہو جائے، اور اس کلمے کا اثر تمہارے دل و دماغ پر کم از کم اتنا ہی گہرا ہو جتنا اس بات کا اثر ہے کہ آگ
जलाने वाली चीज़ है और जहर मार डालने वाली चीज़। यानी जिस तरह आग की खासियत पर ईमान तुमको चूल्हे में हाथ डालने से रोकता है और जहर की खासियत पर तुम आपको जहर खाने से बाज रखता है, इसी तरह ला इलाहा इल्लल्लाह पर ईमान तुमको शिर्क और कुफर और दहरियत की हर छोटी से छोटी बात से रोकते, खा वो एतकाद में हो या अमल में। ला इलाहा इल्लल्लाह के मानी, सबसे पहले ये समझो कि इलाह किसे कहते हैं। अरबी ज़ुबान में इलाह के मानी मुस्तहिक इबादत के हैं, यानी ऐसी हस्ती जो अपनी शान और जलाल और बरतरी के लिहाज से इस काबिल हो कि उसकी परस्तिश की जाए और बंदगी और इबादत में उसके आगे सर झुका दिया जाए। इलाह के मानी में ये मफहूम भी शामिल है कि वो बेइंतहा कुदरत का मालिक हो, जिसकी वुसअत को समझने में इंसान की अक्ल हैरान रह जाए। इलाह के मफहूम में ये बात भी दाखिल है कि वो खुद किसी का मोहताज ना हो और सब अपनी ज़िंदगी के मामलात में उसके मोहताज हों और इससे मदद मांगने के लिए मजबूर हों। इलाह के लफ्ज़ में पोशीदगी का मफहूम भी पाया जाता है, यानी इलाह उसको कहेंगे जिसकी ताकतें पुरस्रार हों। फ़ारसी ज़ुबान में खुदा और हिंदी में देवता और अंग्रेज़ी में गॉड के मानी भी इससे मिलते जुलते हैं और दुनिया की दूसरी ज़ुबानों में भी इस मतलब के लिए मखसूस अल्फाज पाए जाते हैं। लफ्ज़ अल्लाह दरअसल खुदाए वहदहू ला शरीक का इसम ज़ात है। ला इलाहा इल्लल्लाह का लफ्ज़ी तर्जुमा ये होगा कि कोई इलाह नहीं है सिवाय उस ज़ात ख़ास के जिसका नाम अल्लाह है। मतलब ये है कि तमाम कायनात में अल्लाह के सिवा कोई एक हस्ती भी ऐसी नहीं जो पूजने के लायक हो। उसके सिवा कोई उसका मुस्तहिक नहीं कि इबादत और बंदगी और अतात में उसके आगे सर झुका दिया जाए। सिर्फ वही एक साथ तमाम जहान की मालिक और हाकिम है। तमाम चीज़ें उसकी मोहताज हैं, सब उसी से मदद मांगने पर मजबूर हैं। वो हवास से पोशीदा है और उसकी हस्ती को समझने में अक्ल दंग है। ला इलाहा इल्लल्लाह की हकीकत ये तो सिर्फ अल्फाज का मफहूम था। अब सी हकीकत को समझने की कोशिश करो। इंसान की कदीम से कदीम तारीख के जो हालात हम तक पहुँचे हैं और पुरानी से पुरानी कौमों के जो आसार देखे गए हैं, उनसे मालूम होता है कि इंसान ने हर ज़माने में किसी न किसी खुदा को माना है और किसी न किसी की इबादत ज़रूर की है। अब भी दुनिया में जितनी कौमें हैं, खा वो नहायत वाशी हों या नहायत महज़्ज़ब, इन सब में ये बात मौजूद है कि वो किसी को खुदा मानती हैं और इसकी इबादत करते हैं। इससे मालूम हुआ कि इंसान की फितरत में खुदा का ख्याल बैठा हुआ है। इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो इसे मजबूर करती है कि किसी को खुदा माने और इसकी इबादत करे। सवाल पैदा होता है कि वो क्या चीज़ है। तुम खुद अपनी हस्ती पर और तमाम इंसानों की हालत पर नज़र डालकर इस सवाल का जवाब मालूम कर सकते हो। इंसान दरअसल बंदा ही पैदा हुआ है। वो फितरतन मोहताज है, कमज़ोर है, फ़कीर है। बेशुमार चीज़ें हैं जो उसकी हस्ती को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी हैं, मगर उसकी कब्ज़ा कुदरत में नहीं है। आपसे आप उसको हासिल भी होती हैं और इससे भी छिन भी जाती हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो इसके लिए फ़ायदा मंद हैं, वो उनको हासिल करना चाहता है, मगर कभी वो उसको मिल जाती हैं और कभी नहीं मिलती, क्योंकि उनको हासिल करना बिल्कुल उसके इख्तियार में नहीं है। बहुत सी चीज़ें हैं जो उसको नुकसान पहुंचाती हैं, उसकी उम्र भर की मेहनतों को आन की आन में बर्बाद कर देती हैं, उसकी आरजुओं को खाक में मिला देती हैं, उसको बीमारी और हलाकत में मुब्तला कर देती हैं। वो उनको दफ़ा करना चाहता है, कभी वो दफ़ा हो जाती हैं और कभी नहीं होती। इससे वो जान लेता है कि इनका आना और ना आना, दफ़ा होना या ना होना उसके इख्तियार से बाहर है। बहुत सी चीज़ें हैं जिनकी शान शौकत और बुजुर्गी को देखकर वो मरूब हो जाता है। पहाड़ों को देखता है, दरियाओं को देखता है, बड़े बड़े होलनाक जानवर देखता है, हवाओं के तूफान और पानी के सैलाब और ज़मीन के जलजले देखता है, बादलों की गरज और घटाओं की स्याही और बिजली की कड़क चमक और मूसलाधार बारिश के मनाजर इसके सामने आते हैं। सूरज और चांद और तारे इसको गर्दिश करते दिखाई देते हैं। वो देखता है कि सब चीज़ें कितनी बड़ी, कितनी ताकतवर, कितनी शानदार हैं और इनके मुकाबले में वो खुद कितना ज़ईफ़ और हकीर है।
یہ مختلف نظارے اور خود اپنی مجبوریوں کے مختلف حالات دیکھ کر اس کے دل میں آپ سے آپ اپنی بندگی، محتاجی اور کمزوری کا احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ اور جب یہ احساس پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی خود بخود الوہیت یعنی خدائی کا تصور بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ ان ہاتھوں کا خیال کرتا ہے جو اتنی بڑی طاقتوں کے مالک ہیں۔ ان کی بزرگی کا احساس اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ ان کی عبادت میں سر جھکا دے۔ ان کی قوت کا احساس اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ ان کے آگے اپنی عاجزی پیش کرے۔ ان کی نفع پہنچانے والی قوتوں کا احساس اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ ان کے آگے مشکل کشائی کے لیے ہاتھ پھیلائے، اور ان کی نقصان پہنچانے والی طاقتوں کا احساس اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ ان سے خوف کھائے اور ان کے غضب سے بچے۔ جہالت کے سب سے نچلے درجے میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو چیزیں اس کو شان اور طاقت والی نظر آتی ہیں یا کسی طرح نفع یا نقصان پہنچاتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، یہی خدا ہے۔ چنانچہ وہ جانوروں اور دریاؤں اور پہاڑوں کو پوجتا ہے، زمین کی پرستش کرتا ہے، آگ اور بارش اور ہوا اور چاند اور سورج کی عبادت کرنے لگتا ہے۔ یہ جہالت جب ذرا کم ہوتی ہے اور کچھ علم کی روشنی آتی ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب چیزیں تو خود اسی کی طرح محتاج اور کمزور ہیں۔ بڑے سے بڑا جانور بھی ایک ادنا مچھر کی طرح مرتا ہے۔ بڑے بڑے دریا خشک ہو جاتے ہیں اور چڑھتے اترتے رہتے ہیں۔ پہاڑوں کو خود انسان توڑتا پھوڑتا ہے۔ زمین کا پھیلنا پھولنا خود زمین کے اپنے اختیار میں نہیں۔ جب پانی اس کا ساتھ نہیں لیتا تو وہ خشک ہو جاتی ہے۔ پانی بھی بے اختیار ہے، اس کی آمد ہوا کی محتاج ہے۔ ہوا بھی اپنے اختیار میں نہیں، اس کا مفید یا غیر مفید ہونا دوسرے اسباب کے تحت ہے۔ چاند اور سورج اور تارے بھی کسی قانون کے تابع ہیں۔ اس قانون کے خلاف وہ کوئی ادنا جنبش بھی نہیں کر سکتے۔ اب اس کا ذہن مخفی اور پراسرار قوتوں کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ وہ خیال کرتا ہے کہ ان ظاہری چیزوں کی پشت پر کچھ پوشیدہ قوتیں ہیں جو ان پر حکومت کر رہی ہیں، اور سب کچھ انہی کے اختیار میں ہے۔ یہیں سے خداؤں اور دیوتاؤں کا عقیدہ پیدا ہوتا ہے۔ روشنی اور ہوا اور پانی اور بیماری اور تندرستی اور مختلف دوسری چیزوں کی خدا الگ الگ مان لیے جاتے ہیں، اور ان کی خیالی صورتیں بنا کر ان کی عبادتیں کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد جب اور زیادہ علم کی روشنی آتی ہے تو انسان دیکھتا ہے کہ دنیا کے انتظام میں ایک زبردست قانون اور ایک بڑے ضابطے کی پابندی پائی جاتی ہے۔ ہواؤں کی رفتار، بارش کی آمد، سیاروں کی گردش، فصلوں اور موسموں کے تغیر میں کیسی باقاعدگی ہے۔ کس طرح بے شمار قوتیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہیں۔ کیسا زبردست قانون ہے کہ جو وقت جس کام کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے، ٹھیک اسی وقت پر کائنات کے تمام اسباب جمع ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے اشتراک عمل کرتے ہیں۔ انتظام عالم کی یہ ہم آہنگی دیکھ کر مشرک انسان یہ ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ایک سب سے بڑا خدا بھی ہے جو ان تمام چھوٹے چھوٹے خداؤں پر حکومت کر رہا ہے، ورنہ اگر سب ایک دوسرے سے الگ اور بالکل خود مختار ہوں تو دنیا کا سارا کارخانہ درہم برہم ہو جائے۔ وہ اس بڑے خدا کو اللہ اور پرمیشور، خدائے گاں وغیرہ ناموں سے موسوم کرتا ہے، مگر عبادت میں اس کے ساتھ چھوٹے خداؤں کو بھی شریک رکھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ خدائی بھی دنیاوی بادشاہی کے نمونے پر ہے۔ جس طرح دنیا میں ایک بادشاہ ہوتا ہے اور اس کے بہت سے وزیر اور معتمد اور ناظم اور دوسرے بااختیار عہدیدار ہوتے ہیں، اسی طرح کائنات میں بھی ایک بڑا خدا ہے اور بہت سے چھوٹے چھوٹے خدا اس کے ماتحت ہیں۔ جب تک چھوٹے خداؤں کو خوش نہ کیا جائے گا، بڑے خدا تک رسائی نہ ہو سکے گی۔ اس لیے ان کی عبادت بھی کرو، ان کے آگے بھی ہاتھ پھیلاؤ، ان کی ناراضی سے بھی ڈرو، ان کو بڑے خدا تک پہنچنے کا ذریعہ بناؤ اور نظروں اور نیازوں سے انہیں خوش رکھو۔ پھر جب علم میں اور ترقی ہوتی ہے تو خداؤں کی تعداد گھٹنے لگتی ہے۔ جتنے خیالی خدا جاہلوں نے بنا رکھے ہیں، ان میں سے ایک
ایک کے متعلق غور کرنے سے انسان کو معلوم ہوتا چلا جاتا ہے کہ وہ خدا نہیں ہیں، ہمارے ہی طرح کے بندے ہیں، بلکہ ہم سے بھی زیادہ بے بس ہیں۔ اس طرح وہ ان کو چھوڑتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ آخر میں صرف ایک خدا رہ جاتا ہے، مگر اس میں ایک کے متعلق پھر بھی اس کے خیالات میں بہت کچھ جہالت باقی رہ جاتی ہے۔ کوئی یہ خیال کرتا ہے کہ خدا ہماری طرح جسم رکھتا ہے اور ایک جگہ بیٹھا ہوا خدائی کر رہا ہے۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ خدا بیوی بچے رکھتا ہے اور انسان کی طرح اس کے ہاں بھی اولاد کا سلسلہ چل رہا ہے۔ کوئی یہ گمان کرتا ہے کہ خدا انسان کی صورت میں زمین پر اترتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ خدا اس دنیا کے کارخانے کو چلا کر خاموش بیٹھ گیا ہے اور اب کہیں آرام کر رہا ہے۔ کوئی سمجھتا ہے کہ خدا کے ہاں بزرگوں اور روحوں کی سفارش لے جانا ضروری ہے اور ان کو وسیلہ بنائے بغیر وہاں کام نہیں چلتا۔ کوئی اپنے خیال میں خدا کی ایک صورت تجویز کرتا ہے اور عبادت کے لیے اس صورت کو سامنے رکھنا ضروری سمجھتا ہے۔ اس طرح کی بہت سی غلط فہمیاں توحید کا اعتقاد رکھنے کے باوجود انسان کے ذہن میں باقی رہ جاتی ہیں، جن کے سبب سے وہ شرک یا کفر میں مبتلا ہوتا ہے، اور یہ سب جہالت کا نتیجہ ہے۔ سب سے اوپر لا الہ الا اللہ کا درجہ ہے، جو علم ہے جو خود اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں اپنے نبیوں کے ذریعے سے انسان کے پاس بھیجا ہے۔ یہی علم سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو دے کر زمین پر اتارا گیا تھا۔ یہی علم حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور دوسرے تمام پیغمبروں کو دیا گیا تھا۔ پھر علم کو لے کر سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ یہ خالص علم ہے جس میں جہالت کا شائبہ تک نہیں۔ ہم نے شرک اور بت پرستی اور کفر کی جتنی صورتیں لکھی ہیں، ان سب میں انسان اسی وجہ سے مبتلا ہوا کہ اس نے پیغمبروں کی تعلیم سے منہ موڑ کر خود اپنے حواس اور اپنی عقل پر بھروسہ کیا۔ آؤ ہم بتائیں کہ اس چھوٹے سے فقرے میں کتنی بڑی حقیقت بیان کی گئی ہے۔ سب سے پہلی چیز الوہیت یعنی خدائی کا تصور ہے۔ یہ وسیع کائنات جس کے آغاز اور انجام اور انتہا کا خیال کرنے سے ہمارا ذہن تھک جاتا ہے، جو نامعلوم زمانے سے چلی آ رہی ہے اور نامعلوم زمانے تک چلی جا رہی ہے، جس میں بے حد و حساب مخلوق پیدا ہوئی اور پیدا ہوئی چلی جا رہی ہے، جس میں ایسے حیرت انگیز کرشمے ہو رہے ہیں کہ ان کو دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اس کائنات کی خدائی صرف وہی کر سکتا ہے جو غیر محدود ہو، ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے، کسی کا محتاج نہ ہو، بے نیاز ہو، قادر مطلق ہو، حکیم اور دانا ہو، ہر چیز کا علم رکھتا ہو اور کوئی چیز اس سے مخفی نہ ہو، وہ سب پر غالب ہو اور کوئی اس کے حکم سے سرتابی نہ کر سکے، بے حساب قوتوں کا مالک ہو اور کائنات کی ساری چیزوں کو اس سے زندگی اور رزق کا سامان بہم پہنچے، عیب و نقص اور کمزوری کی تمام صفات سے پاک ہو اور اس کے کاموں میں کوئی دخل نہ دے سکے۔ دوسرے یہ کہ خدائی کی یہ تمام صفات ایک ہی ذات میں جمع ہونی ضروری ہیں۔ یہ ناممکن ہے کہ دو ہستیاں یہ صفات برابر رکھتی ہوں، کیونکہ سب پر غالب اور سب پر حاکم تو ایک ہی ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ممکن نہیں کہ یہ صفات تقسیم ہو کر بہت سے خداؤں میں بٹ جائیں، کیونکہ اگر حاکم ایک ہو اور عالم دوسرا اور رازق تیسرا تو ہر ایک خدا دوسرے کا محتاج ہوگا۔ اگر ایک نے دوسرے کا ساتھ نہ دیا تو ساری کائنات یکلخت فنا ہو جائے گی۔ یہ بھی ممکن نہیں کہ یہ صفات ایک سے دوسرے کو منتقل ہوں، یعنی کبھی ایک خدا میں پائی جائیں اور کبھی دوسرے میں، کیونکہ جو خدا خود زندہ رہنے کی قوت نہ رکھتا ہو وہ ساری کائنات کو زندگی نہیں بخش سکتا، اور جو خدا خود اپنی خدائی کی حفاظت نہ کر سکتا ہو وہ اتنی بڑی کائنات پر حکومت نہیں کر سکتا۔ بس تم کو علم کی جتنی زیادہ روشنی ملے گی
اتنا ہی زیادہ تم کو یقین ہوتا جائے گا کہ خدائی کی صفات صرف ایک ذات میں جمع ہونی ضروری ہیں۔ تیسرا یہ کہ خدائی کے اس کامل اور صحیح تصور کو نظر میں رکھو، پھر ساری کائنات پر نظر ڈالو۔ جتنی چیزیں تم دیکھتے ہو، جتنی چیزوں کو کسی ذریعے سے محسوس کرتے ہو، جتنی چیزوں تک تمہارے علم کی پہنچ ہے، ان میں سے ایک بھی ان صفات سے متصف نہیں۔ عالم کی ساری موجودات محتاج ہیں، محکوم ہیں، بنتی اور بگڑتی ہیں، مرتی اور جیتی ہیں۔ کسی کو ایک حال پر قیام نہیں، کسی کو اپنے اختیار سے کچھ کرنے کی قدرت نہیں، کسی کو ایک بالاتر قانون کے خلاف بال برابر حرکت کرنے کا اختیار نہیں۔ ان کے حالات خود گواہی دیتے ہیں کہ ان میں سے کوئی خدا نہیں ہے۔ کسی میں خدائی کی ادنا جھلک بھی نہیں پائی جاتی، کسی کا خدائی میں ذرہ برابر بھی دخل نہیں ہے۔ یہی معنی ہے لا الہ کے۔ چوتھی بات یہ کہ کائنات کی ساری چیزوں سے خدائی چھین لینے کے بعد تم کو اقرار کرنا پڑتا ہے کہ ایک اور ہستی ہے جو سب سے بالاتر ہے، صرف وہی تمام خدائی صفات رکھتی ہے اور اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ یہی معنی ہے الا اللہ کے۔ یہ سب سے بڑا علم ہے۔ تم جس قدر تحقیق اور جستجو کرو گے تم کو یہی معلوم ہوگا کہ یہی علم کا سرا بھی ہے اور یہی علم کی آخری حد بھی۔ طبیعت، کیمیا، حیات، ریاضیات، حیاتیات، حیوانیات، انسانیات، غرض کائنات کی حقیقتوں کا کھوج لگانے والے جتنے علوم ہیں، ان میں سے خواہ کوئی علم لے لو، اس کی تحقیق میں جس قدر تم آگے بڑھتے جاؤ گے، لا الہ الا اللہ کی صداقت تم پر زیادہ کھلتی جائے گی اور اس پر تمہارا یقین بڑھتا جائے گا۔ تم کو علمی تحقیقات کے میدان میں ہر قدم پر محسوس ہوگا کہ سب سے پہلی اور سب سے بڑی سچائی سے انکار کرنے کے بعد کائنات کی ہر چیز بے معنی ہو جاتی ہے۔